ایک حافظ قرآن تھے، کاظم کربلائی کے نام سے مشہور تھے، قم میں ان کا مرکز ہے، قبر ان کی قم میں ہے۔ معجزاتی طور پر قرآن حفظ ہو گیا، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، معجزاتی طور پر کرم ہوا، قرآن حفظ ہو گیا۔ جب ان کو قم میں لایا گیا کہ ان کو قرآن حفظ ہو گیا، تو ایسی کتابیں جو عربی میں تھیں بغیر زیر و زبر کے، عربی کی کتابیں تھیں جو درس کی ہوتی ہیں، تو ان سے پوچھتے تھے کہ اس میں قرآن کی آیتیں کہاں ہیں، تو وہ جہاں پر انگلی لگاتے تھے وہیں کہا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور نظر آتا ہے۔ دوسری حدیث ایک حضرت لقمان سے، ایک حضرت عیسیٰ سے، اور یہ بیان کس نے کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی محمد۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے جو ان کے ساتھ حواری ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو ساتھ ساتھ چلتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ یا روح اللہ، ہم کن کے ساتھ بیٹھا کریں، کن کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بیٹھو جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آیا کرے، تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کے ساتھ بیٹھو جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، دوسری کوالٹی۔ تیسری کوالٹی، اس کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں آخرت کی طرف لے کر جائے۔ تین کوالٹیاں۔ اب یہاں عالم نہیں ہے جو آپ کو پریشانی ہو جائے کہ مولانا صاحب عالم کہاں سے لائیں، ابھی تو سیدھا سیدھا اوپن گراؤنڈ ہے یہ۔ تین کوالٹیز۔ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کوالٹیاں ایک ہی کے اندر پائی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کے خدا یاد آئے، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہو، اور کسی کے ساتھ بیٹھنے سے انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں ایک ہی کے اندر ہو، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تو اب ایسا دوست کہاں سے ڈھونڈے مولانا صاحب؟ اب یہ بھی بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ دوست ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ خدا کیسے یاد آتا ہے؟ یعنی کیا ہو، اس کی شکل کیسی ہو، کیا ہو اس کے اندر کہ خدا یاد آئے؟ کیا ہو؟ اب آپ تھوڑی دیر خود سوچیں، میں پوز دیتا ہوں۔ کیا ہو ایسا؟ کیا چیز ہو؟ مطلب ہو سکتا کسی کو دیکھ کے مجھے فلانا واقعہ یاد آ گیا۔ کیوں یاد آ گیا؟ کہ یہ شاید اس جگہ موجود تھا، یا بہت آج میں نے اپنے بہت پرانا دوست، مجھے کہیں باہر تھا، کہیں اسی طریقے سے میسج آیا، بہت پرانا، اس کی میں نے جیسی تصویر دیکھی تو مجھے وہ بہت پرانا ٹائم جو میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا مجھے یاد آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری پاسٹ کے، میری زندگی کے کچھ حصوں میں تھا، تو فوراً اس کی تصویر نے ٹائم کو کراس کیا، جگہ کو کراس کیا، کئی سال پیچھے مجھے لے گئی، مجھے یاد آ گیا۔ کوئی چیز اس کی اور اس حادثے کی کنیکشن ہونی چاہیے۔ یا مثال کے طور پر کسی نے کچھ کپڑے پہنے ہوئے ویسے، تو اس کے کپڑے دیکھ کے آپ، یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کنیکٹ کرتی ہے نا کسی اور جگہ سے، کسی اور جگہ سے۔ اب کیا ایسا ہو، کیا چیز ایسی ہو کہ جو خدا کے ساتھ کنیکٹ کر دے، خدا یاد آ جائے؟ کیا ہو ایسا؟ کیا کروں میں ایسا کہ کوئی مجھے دیکھے اسے خدا یاد آئے؟ کیا ہو؟ جب اب آپ بولیں گے میں ایسا دوست کہاں سے ڈھونڈوں، تو آپ کو ایسا دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ
آپ کسی دوست کو ڈھونڈیں، آپ خود ایسے بن جائیں کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے. اور وہ کیا ہوگا؟ کہ کپڑے ایسے پہنوں، احرام پہن کے گھوموں کہ لوگوں کو خانہ کعبہ یاد آئے؟ نہیں. آپ کسی کی یادیں جو ہیں، تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، وقت کافی آگے نکل گیا ہے لیکن اب میں بات پوری کر کے اٹھوں گا. یادیں یاد کرنا یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. آپ نے کسی کو یاد کیا، آپ کے وزن میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ یاد کہاں ہے؟ یہ یاد باڈی پہ نہیں ہے، یہ یاد اندر ہے، سافٹ ویئر میں. سافٹ ویئر کیا ہے؟ آپ کی روح. آپ کی روح کنیکٹ کرتی ہے خدا سے. آپ اپنی روح کو اس قابل کریں کہ جب کوئی آپ کے بدن کو دیکھے تو آپ کی روح آپ کے بدن پر حاوی ہو. نہیں پتا میں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں پایا. یعنی کہ اب دوبارہ سے ہو نا، ایکویشن خراب ہو گئی، دوبارہ شروع کر دی اوپر سے. کیا کوئی بہت موٹا ہوگا؟ کیا کوئی باڈی بلڈر ہو؟ کوئی پتلا ہو؟ نہیں، اصل اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہو؟ کیونکہ جو یاد ہے اس کا تعلق بھی آپ کے اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے. روح جب بدن کے قید سے آزاد ہوتی ہے تو زمانے پہ چھا جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ کبھی محفل میں آ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب سی خوشی آ گئی ہے. یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صرف جن کی یاد آئے، یاد خود نہیں ہے، یاد آئے خدا یاد آ جاتا ہے. کیا وہ اپنی روح کے اوپر کام کرتے ہیں، روح کے اوپر. تو کیا ہم اپنی روح پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ ظاہر ہے روح نے باہر آنا ہے نا، روح باہر آئے گی، روح معاشرے کو بہتر کرے گی. یہ سب سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر نہیں ہے. اب میں کیسے کروں؟ سب کچھ مجھے آپ کو دے کے جانا ہے، مجھے صرف سوال چھوڑ کے آپ کے ذہن میں نہیں جانے. عزیزان محترم، روح بلند کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام سے رابطہ جوڑنا پڑتا ہے. وہ جو آپ کی روح کو آپ کے خدا تک لے کے جائے. اب آپ بولیں کیا خدا محتاج ہے؟ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے. لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس طریقے سے آؤ گے تو پہنچ پاؤ گے. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر، ہماری ٹرانسلیشن میں کیا ہے، قائم رکھ. یہ نہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو اس سے پچھلی آیت ہے، انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اس راستے پر قائم رکھ. یہ راستہ تیری طرف جاتا ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ کس پر نعمتوں کو تمام کیا؟ یہ سب آپ جانتے ہیں. کہاں پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ جہاں نعمتیں تمام ہو گئی؟ وہ کچھ نہیں ہے، وہ وہی راستہ ہے. امام کو پہچان. جس کا امام سے رابطہ ہو گیا. ایک بہت عالم دین مسجد جمکران میں، ان کو ایک خوشبو آتی تھی. پھر کم کے قریب، حرم کے قریب بی بی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، کس کی؟ عطار کی، جو خوشبوئیں بیچتا تھا، عطر. اور اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا نیک ہے کہ امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اور وہ عالم دین نے، وہ کہتے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جو خوشبو عطر کی اس کی دکان سے آتی تھی، وہی خوشبو مجھے مسجد سے آتی تھی. یعنی امام اس کی دکان میں آتے تھے اور عطر بھی لے کے جاتے تھے. امام، رابطہ.
کربلا راہ بتائے.